سے غافل ہو تو حضرت علی بن عثمان کی روح خوش نہیں ہوگی۔ ہم اولیاء کرام کی عظمتوں پر قربان ہیں، ہم ان کی عزتوں اور عظمتوں پر قربان ہیں، ان کے اخلاص پر، ان کے ایثار پر، ان کے زہد پر، ان کے تقوی پر، ان کے اخلاق کریمانہ پر، ان کی عبادتوں پر، ان کی کرامتوں پر، ان کی عزتوں پر قربان ہیں، لیکن ان کی تعلیمات اپنا کر ہم تبھی ان کو خوش کر سکتے ہیں، اور عرس منانے کا فائدہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے نام میں محمد اور علی شامل ہو جائے میرا مولا انہیں برکت عطا فرماتا ہے۔ عالم اسلام کا عظیم باکسر محمد علی کے نام سے ہے، اور دور کیوں جائیں، اولیاء کا فیضان پاکستان کا بانی محمد علی جناح ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد اور علی جس طرف آ جائیں، وہ ہاشمی میاں نے ایک جگہ حضرت علی المرتضیٰ کی عظمتوں کے گیت گائے، اور کشف المحجوب نے اسی ایثار کا اور اسی اخلاص کا ایک جھلک، ایک اشارہ دیا ہے۔ میں بس وہی بات عرض کر کے، ویسے ہر مقرر یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور پھر 6 گھنٹے لے جاتا ہے، لیکن ہماری تو صبح چھٹی نہیں ہے، قمر الاسلام والے اتوار کو چھٹی نہیں کرتے، آپ کی چھٹی ہوگی، ہمارا تو ورکنگ ڈے ہے۔ اور ویسی بھی جو ہمیں ٹائم بتایا گیا تھا، میرا خیال ہے کہ اس مناسبت سے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاشمی میاں نے ایک جگہ تقریر کی اور کشف المحجوب نے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی واقعے کا اشارہ دیا۔ ہجرت کی رات ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، کاشان اقدس کا کافروں نے محاصرہ کر رکھا ہے، ننگی تلواریں ساتھ ہیں۔ لوگوں نے کہا وَيَمْكُرُونَ، قرآن پاک نے اشارہ دیا وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنا مکر کرتے رہے، اپنی خفیہ تدبیر کرتے رہے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا رہا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم گھر کا محاصرہ کریں گے، ہم سارے قبیلے والے جمع ہو کر یکبارگی کے ساتھ آپ پر حملہ کریں گے، نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ پاک پروردگار نے فرمایا میرے حبیب آپ کا بال بھی پیکا نہیں کر سکیں گے، آپ اپنے کاشان اقدس سے باہر آئیں، مٹی اپنی مبارک مٹھی میں لیں، ان پر پھینکیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تک پڑھیں ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، یہ یوں ہی تلواریں دھری کی دھری رہ جائیں گی، منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ آپ خرامہ خرامہ غار ثور کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے جائیں۔ حضرت علامہ عبدالتواب عشرجی ہمارے عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تو اس نے کہا جی ادھر ادھر دیکھ کے کہا کہ کہاں حاضر ناظر ہیں؟ تو میں نے کہا کہ تمہارے بڑوں کو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حبیب ہجرت کی رات جب اپنے گھر سے باہر نکلا تو سارے کافر جمع تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے کہ حضور صبح تشریف لائیں گے، ساتھ جائیں گے۔ ابو جہل وہاں تھا، عتبہ وہاں تھا، شیبہ وہاں تھا، ولید وہاں تھا، لیکن پاک پروردگار نے فرمایا اے حبیب تو حاضر ناظر ہوگا، لیکن فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کی آنکھوں کو نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا ہمارا حبیب تو حاضر ناظر ہے، ان کو نظر نہیں آتا، ان کو نظر نہیں آتا۔ اور جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جانا، صبح ہوگی امانتیں واپس کرنا اور تم بھی مدینہ طیبہ چلے آنا۔ ہاشمی میاں کہتے ہیں کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سچ بتائیں اس رات آپ کو نیند آئی جب کافر ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیر خدا تھے نا، یہ بات تو کوئی شیر ہی کر سکتا ہے، ورنہ کہتے کہ آقا آپ کی چارپائی پہ سونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، لوگ تو کہیں تلوار لے کے مجھے شہید نہ کر دیں۔ عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے شیر کا لقب دیا ہے، تو شیر جیسا دل ہے اللہ کے حبیب کے غلام کا، آپ جو فرماتے ہیں اسی طرح ہوگا۔ فرمایا میری چادر اڑ کے سو جاؤ، صبح ہوگی امانتیں واپس کرنا، جنہوں نے صادق اور امین کہا ہے ان کے اعتماد پہ فرق نہ آئے اور چلے آنا۔ کسی نے پوچھا کہ علی سچ بتائیں اس رات آپ کو نیند آئی؟ فرمایا سچ پوچھتے ہو تو علی جتنا سکون سے اس رات سویا ہے کبھی نہیں سویا۔ انہوں نے کہا عقل میں بات نہیں آتی، اور عقل میں بات کیسے آئے؟ کوئی پٹھان کلاشنکوف لے کے کھڑا ہو آپ کی چارپائی کے پاس اور آپ کو کہے کہ رو رسم لذت تئیس نہیں آیا، لیکن وہ تو کلاشنکوف دیکھ رہا ہوگا نا، وہ تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا کہ اس کے کہنے پر میں اعتماد نہ کروں، ابھی میری آنکھ لگی اور اس نے برس چلا دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا عقل میں بات نہیں آتی، تلواریں ننگی، محاصرہ کیے ہوئے ہیں، قتل کے در پہ ہیں،
آپ فرماتے ہیں میں جتنا سکون سے اس رات سویا کبھی نہیں سویا، لیکن جن کے نام میں علی ہو پاک پروردگار ان کو علو دیتا ہے، کبھی نام کا علو دیتا ہے، کبھی خزانے کا علو دیتا ہے، کبھی داتا کا علو دیتا ہے، کبھی فیض کا علو دیتا ہے، کبھی مقام کا علو دیتا ہے، کبھی مرتبے کا علو دیتا ہے، کبھی جذبے کا علو دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے، علی کا عقیدہ یہی ہے، اور بات یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ٹل نہیں سکتی، موت ہر جگہ آ سکتی ہے، ہر وقت آ سکتی ہے، علی کا بھی یہی ایمان ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی بات ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا ہے علی صبح ہوگی امانتیں واپس کرنا اور مدینہ طیبہ چلے آنا، علی کو ہر رات موت آ سکتی ہے، آج کی رات نہیں آ سکتی کہ اللہ کے حبیب کی بات ہے۔ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے افکار و خیالات اور ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد صحبت خان کوہاٹی کی دامت برکاتہم عالیہ۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے اور یہ محفلیں اسی طرح سجتی رہیں۔ ہماری اس محفل میں محترم معین نورانی صاحب تشریف لائے، میں انہیں بھی آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ نورانی مسجد کے امام و خطیب مولانا اشتیاق رضا قادری تشریف لائے، میں انہیں بھی آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ہی محمد منصور بھائی تشریف لائے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی اور بالخصوص اس عرس مبارک کی محفل جو کچھ عرصے قبل بڑے بہت مختصر پیمانے پہ ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ اس وسیع پیمانے میں اب ہونے لگی ہے، اور اس میں بالخصوص اور خاص اظہار کرے گا، اور جسے مولا نے ہاتھ دیے ہیں وہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پربہار مہینہ بھی آنے والا ہے، اور اسی مناسبت سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ چوتھے مصرے میں عقیدہ بھی ہے اور نتیجہ بھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، اور پھر سمجھ کے بولتا کون ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ صاحبان ابن دانش بیٹھے ہیں۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے، اور منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، ہاں ہاں منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی محبت بھری چھاؤں میں دعوت نعت دے رہا ہوں وطن عزیز کے معروف صنافہ محترم جناب ندیم نوشانی صاحب سے تشریف لائیں، اور اس محفل کو جو رنگ دیا گیا ہے اس کو صدرنگ کریں محترم جناب ندیم نوشانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے انتہائی محترم جناب محمد حسین بھائی اور گلو بھائی اور ان کے تمام رفقا، تمام دوست احباب جس نے مل کر یہ بابرکت محفل پاک یہ عرس مبارک حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا منایا، اور اس قدر بارونق باوقار محفل پاک سجانے کا اہتمام کیا، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ہمارے محترم آصف بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی توسط سے آج کافی عرصے کے بعد اس وقت مبارک میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ جو حکم ملا ہے اس کے مطابق صرف 2 رباعیاں اور 1 کلام پیش کروں گا۔
ہمارے آصف بھائی کی پسند کا کلام ہے، بابا افضل محبت کے ساتھ ایک بار پہلے کہہ رہے سبحان اللہ۔ اب مل کر میرے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حصول خیر و برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا قسمت سنور گئی، ہاں دل کیا سنور گیا قسمت سنور گئی، اور ہجرے بے اثر گئی کہ تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، ہاں تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، در حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، یہ کہہ گیا ہے کوئی ارے نظر سے دیکھ لے سرکار آئے بیٹھے ہیں، پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ جس کلام کی فرمائش کی ہے الحمدللہ، ویسے تو پورے پاکستان میں تقریباً پچھلے سال الحمدللہ پورے ماہ ربیع الاول شریف اور پورے ماہ ربیع الثانی شریف میں کوئی محفل ایسی نہیں گزری جس میں یہ کلام نہ پڑھا گیا، اتنا پسند کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھنے والے صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید سنگ رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے، سرائیکی زبان میں کلام ہے، محبت میں، معرفت میں ڈوبا ہوا، عشق میں ڈوبا ہوا، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن صوفیہ بزرگ ہمارے جتنے گزرے ان کا عشق و محبت کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، تو اس میں بھی بالکل جدا گانا انداز ہے خواجہ غلام فرید سنگ کا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، ایک بار اور پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔
عشق بھی تو میدا یار بھی تو میدا عشق بھی تو میدا یار بھی تو میدا عشق بھی تو میدا پیار بھی تو میدا عشق بھی تو میدا یار بھی تو میدا دین بھی تو ایمان بھی تو میدا جسم بھی تو میدا روح بھی تو میدا قلب بھی تو جد جان بھی تو میدا کعبہ کی بلا مسجد منبر مصحف دے قرآن عشق بھی تو میدا یار بھی تو میدا عشق بھی تو میدا یار بھی تو میدا عشق بھی تو میدا یار بھی تو میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو میری زہد عبادت طاعت تقویٰ علم بھی تو عرفان بھی تو میدا ذکر بھی تو میدا فکر بھی تو میدا ذکر بھی تو میدا فکر بھی تو میدا ذوق بھی تو وجدان بھی تو میدا ذوق بھی تو وجدان بھی تو میدا ساول مٹھڑا شام سلوڑا من موہن جانا 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 تو میدا عشق بھی تو میدا یار بھی تو میدا عشق بھی تو میدا یار بھی تو میدا عشق بھی تو میدا یار بھی تو میدا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو میدا آس امید پہ کھٹیا بٹیا تکیا مان کران بھی تو میدا دھرم بھی تو میدا دھرم بھی تو میدا دھرم بھی تو میدا دھرم بھی تو میدا شرم بھی تو میدا شان بھی تو میدا شرم بھی تو میدا شان بھی تو میدا دکھ سکھ روور کھلن بھی تو میدا درد بھی تو درمان 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 میدا عشق بھی تو میدا یار بھی تو میدا عشق بھی تو میدا یار بھی تو میدا عشق بھی تو میدا یار بھی تو میدا دیکھن بھالن جانچن جونجن سمجھت جان سنجار بھی تو میدے ٹھڈرے ساہلے موج مجھاری ہنجوں دے طوفان بھی تو میدے تلک تلولے میدے تلک تلولے میدے تلک تلولے سیدہ مانگا ناز